آزاد بخت اب دیواروں سے ہی باتیں کرنی پڑیں گی۔ لوگ تو سنتے ہی نہیں، کوئی درد، کوئی پکار، کوئی صدا لوگ سنتے ہی نہیں۔ بوڑھا آزاد بخت عصا کی ٹیک پر اٹھا تو منہ کے بل گر پڑا۔ عصا جسے دیمک چاٹ گئی تھی اس کی بائیں پسلی میں پیوست تھا اور وہ درد کی شدت برداشت کر کے اٹھنے لگا تو دوبارہ گر گیا۔ اس میں اٹھنے کی سکت نہ رہی تھی۔ مکھی اس کے نتنوں میں گھسنے کی کوشش کرتی تو وہ زور سے سانس خارج کرتا، محض اس مکھی کو اڑانے کے لیے۔ یہ مشق کتنی ہی دیر تک جاری رہی، 1 گھنٹہ یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ اسے 4 درویش یاد آئے جو کہیں کھو گئے تھے۔ اب تو چراغوں کا زمانہ ہی گزر گیا۔ اسے وہ کہانی بھی یاد آئی جس میں آزاد بخت مکھی کی جون میں بدل گیا تھا۔ تب مکھی ایک بار پھر اس کے نتنوں میں گھسی، اس بار اسے چھینک آ گئی۔ خیالات کا سلسلہ تھم گیا۔ پچھلے 99 برس اور 364 دنوں سے کسی نے اس کی بات تک نہیں سنی تھی، کسی نے اس کی داستان تک نہیں سنی تھی۔ وہ رینگتا ہوا دیوار کے پاس پہنچا، خون کی ایک لکیر کھینچتا ہوا۔ عصا اب بھی اس کی پسلی میں پیوست تھا۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لی۔ تب اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ اب دیواروں سے ہی باتیں کرنی پڑیں گی۔ اب دیواروں سے ہی باتیں کرنی پڑیں گی۔ لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں، کوئی درد، کوئی پکار، کوئی صدا لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہ دیوار سے باتیں کرنے لگا۔ اگلے دن لوگوں نے اسے مرا ہوا پایا۔ عصا اس کی پسلی میں پیوست تھا اور مکھی اس کی ناک پر بیٹھی ہوئی تھی، وہی مکھی جو کبھی اس کی کایا کلپ تھی۔ اور اس دن 4 درویشوں کے سائے چپکے سے قبرستان سے نکلے اور اپنے اپنے دیس کو روانہ ہو گئے۔